السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج میں اس مختصر کلپ میں علوم اسلامیہ کے طلباء اور علماء کرام کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر میں طلباء علوم اسلامی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی فریضے کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے مرتبے کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو جو اہمیت، عزت اور ان کا جو مقام بلند کیا ہے اس کی وجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، حق بات کا اظہار کرنا اگرچہ کہ وہ برا لوگوں کو برا معلوم ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب کبھی آپ حق کا اظہار کریں گے تو فریق مخالف آپ کا مخالف ہوگا، اور اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوں تو وہ آپ کے دلائل کو رد نہیں کر سکے گا، لیکن وہ آپ پر شخصی حملے کرے گا، وہ رقیق حملے کرے گا، آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے اصل مسئلہ پیچھے رہ جائے اور آپ کی شخصیت سامنے آ جائے۔ تو ایسے وقت میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ پر ذاتی حملے کرے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نفس مسئلہ ہے اس پر آپ قائم رہیں، اس کی جو برائی ہے اس کو بتاتے رہیں، جو حق ہے اس حق کا اظہار کریں۔ جہاں تک شخصی معاملہ ہے تو ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ میں بالکل مطمئن رہتا ہوں جب میں کسی موقع پر کسی مسئلے پر اپنا اسٹینڈ لیتا ہوں تو میں بالکل مطمئن ہوتا ہوں، اور لوگ مجھ پر شخصی تنقید کرتے ہیں۔ جب شخصی تنقید کرتے ہیں تو میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، اور اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کو راضی کروں گا، اگر میں نے کسی کا مال ہڑپا ہے تو میں اس کو اس کے پیسے واپس کر دوں گا، اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو میں اس کو ریکٹیفائی کروں گا۔ تو ریالٹی کو آدمی فیس کرے، ریالٹی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کو فیس کریں، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہوا توبہ کریں گے، کسی کا مال ڈوبا ہے اس کو واپس کریں گے، کسی کی دل آزاری ہوئی معافی مانگیں گے، اور کچھ غلطی ہوئی ہے اس کو ریکٹیفائی کریں گے۔ لیکن کوئی شخص میرے شخصی کسی احوال کو سامنے لائے اور اصل مدعے سے میری ذہن کو پلٹانا چاہے تو میں کسی صورت میں نہیں پلٹوں گا۔ امریکہ میں اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا اور میں نے ایک اسٹینڈ لیا۔ جب میں اسٹینڈ لیا تو میرے مخالف ہو گئے لوگ، اور وہ مجھ پر شخصی تنقید کرنے لگے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری جب میٹنگ بیٹھی تو ایک شخص تھا اس میں، اور وہ افرو امریکن تھا، وہ کنورٹڈ مسلمان تھا، اور وہ جیل میں گیا تھا، جیل سے واپس ہو کر آیا تھا، ہماری کمیونٹی کا ممبر تھا۔ اس شخص نے اس بھری محفل میں کہا کہ ہم شیخ کو سپورٹ کریں گے۔ تو دوسرے صاحب نے میری کئی خرابیاں بیان کی، تو اس شخص نے کہا کہ اگر شیخ ہمارے آنکھوں کے سامنے اوباما کو بھی قتل کر دیں تب بھی ہم اس مسئلے میں شیخ کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ اوباما کو قتل کرنے سے اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں اس کے جواب دہ ہوں گے، کیس ان کے اوپر چلے گا، انہوں اگر حقیقت میں کریں ان کو سزا ملے گی، وہ تعلق الگ ہے، لیکن جو اسٹینڈ شیخ نے لیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ اس مسئلے میں ہم شیخ کے ساتھ ہیں، جب تک یہ مسئلہ رہے گا ہم شیخ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے، لوگ ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں۔ حال میں نے جو میلاد جلوس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی طرف نشاندہی کی، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار بنے ہیں ان کے بارے میں بعض سخت الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں، تو لوگ اس حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے مجھ پر تنقید کرنے لگے۔ سرکار کی ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر، کسی بندے پر کوئی تہمت باندھتا ہے تو وہ تہمت اور وہ عیب اس کی زبان سے نکلتا ہے، اور جس کی طرف اس نے الزام لگایا ہے
اس کے پاس جاتا ہے، اگر وہ حقیقت میں اس تہمت کا حقدار ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو وہ فٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، وہ الزام کا اس کے اندر پایا نہیں جاتا ہے، تو وہ الزام، وہ تہمت، وہ عیب پلٹتی ہے اور جس نے الزام لگایا ہے اسی کے پاس آتی ہے، اور جب تک وہ اس الزام میں مبتلا نہ ہو اس کو موت واقع نہیں ہوتی۔ تو حالیہ عرصے میں ایک صاحب نے مجھ پہ تنقید کی، شخصی ریمارک کیے، اس کے بعد ان کی ویڈیو جب میں دیکھا تو اس کے نیچے جو کامنٹس میں نے پڑھے اور لوگوں نے جن الفاظ سے ان کو نوازا، ان کی حقیقت ان کو بتائی، ان کی اوقات ان کو بتائی، اور جو کلمات اس کے اندر لکھے گئے، جو الفاظ لکھے گئے، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی کہ حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 7-8 بڑے بڑے مسائل دیکھے ہیں، بڑے بڑے ہنگامے میں نے دیکھے ہیں، لیکن نتیجہ یہی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرف سے دفاع فرماتا ہے۔ تو جب میں نے ان کے کامنٹس پڑھے، جس صاحب نے مجھ پہ تنقید کی، اور اس کے نیچے جو کامنٹس میں نے پڑھے اور ان کی حقیقت، ان کے اوپر جو کیسز ہے، جو مسائل ان کے ہیں، جو لوگوں نے ظاہر کیا، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرا نفس مطمئن ہے، اللہ نے دفاع فرما دیا، اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن اللہ نے میرا دفاع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ پر تنقید کی اور یہی شخصی ریمارک کیے۔ جب ان کے ریمارکس میرے پاس آئے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ میرے پاس آنے لگے اور کہنے لگے وہ صاحب کے جو مسائل ہیں اور جس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کئی باتیں مجھے بتانے لگے، اور پوری ہسٹری انہوں نے بتائی ہے۔ تو جب آپ کسی پر کریں گے تو 25 مسائل آپ کے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا اور آدمی کو کبھی ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خاص طور پر طلباء علوم اسلامی سے درخواست کروں گا کہ حق آپ کے ساتھ ہوگا، نتیجہ آپ کے ساتھ ہوگا، لوگ آپ پر جو تنقید کریں گے وہ انہی کی طرف پلٹے گی اور آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ بس ایک بات اس ضمن میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد بچپن سے مجھے کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی شخص تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے والد نے میرا 1 روپیہ ڈبایا ہے یا تمہارے والد میرے 1 روپے کے روادار ہیں۔ میرے والد کا دعویٰ ہے کہ میری زندگی میں تا حیات جتنے برس میں زندہ رہوں کوئی ایک شخص میرا ہاتھ نہیں تھامے گا اور مجھ سے نہیں کہے گا کہ تمہارے والد میرے 1 روپے کے روادار تھے یا تمہارے والد نے 1 روپیہ میرا ڈبایا ہے۔ جن حضرات نے مجھ پر تنقید کی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ کے صاحبزادے 2 ٹوک انداز میں یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ان کے والد نے کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں ڈبایا ہے، کسی ایک شخص کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے؟ کیا آپ کے بیٹے میں یہ جرأت ہے؟ کیا آپ یہ اس قسم کا کلپ ظاہر کر سکتے ہیں؟ اگر ظاہر کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا فرمانا بجا ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے بیٹے نے یہ جرأت کے ساتھ بیان دیا ہے۔ اور اگر بیان نہیں دیتے ہیں تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے کہ جب آپ کو خود فکر نہیں ہے، آپ کے بچے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کو دوسروں پر تنقید کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ لوگ مجھ پر لاکھ تنقیدیں کر لیں، لیکن جو مدعا ہوگا، جو حق ہوگا، ہم اس کو ظاہر کریں گے، کیونکہ جس وقت میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا تو اپنی جماعت میں بیٹھنے سے پہلے میری کانوں میں یہ صدا گونجی تھی کہ حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا، آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، عالم پہ آشکارا ہے حوصلہ ہمارا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔